لمحے بھر میں مل جاتا۔ کرم کی باتیں ہیں، کیا ہیں؟ اونچی اور چھوٹی سی غلطی سے کبھی کبھی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ مولوی قلندر صاحب کا واقعہ دوسروں نے بھی لکھا ہے، دوسرے سمجھ گئے نا، پوچھ رہا ہوں، ہاں انہوں نے بھی لکھا۔ استاد تھے، پڑھاتے تھے کہیں، ایک سید لڑکا آتا تھا پڑھنے، وجہ نہیں تھی، غصہ آ گیا، اس کو تھپڑ مار دیا۔ یہ مولوی صاحب جو قلندر صاحب تھے صاحب حضوری تھے۔ کون تھے؟ صاحب حضوری کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو حضور کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو، روز زیارت ہو، روز، اس کو صاحب حضور۔ یہ مولوی قلندر صاحب صاحب حضوری تھے۔ وہ بچہ کہیں پڑھنے آتا تھا، کوئی بات ہو گئی، غصہ آ گیا، حالانکہ کوئی خاص بات نہیں تھی، تھپڑ مار دیا اس کو۔ جانتے تھے کیا کر دیا؟ ایک ہے استاد کا مارنا کسی وجہ سے، تو اس پر بھی علماء نے سکھایا کہ یہ سمجھو اگر سید لڑکا ہے اس کو مارنا نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ شرارتی ہے تو یہ سمجھ کے کہ یہ شہزادہ ہے، پاؤں کو کیچڑ لگ گئی ہے، وہ صاف کرنی ہے تاکہ اس کا مزاج درست ہو جائے، ورنہ اس طرح جس طرح دوسروں کو سزا دی جاتی ہے ہم نہیں۔ لیکن اگر گناہ ہوگا، کوئی پکڑ ہے جو قانونی طور پر، وہ شریعت کی پکڑ سب کے لیے، اس میں بات نہیں ہوگی کہ عدالت کہہ دے کہ سید ہے، اس کو گناہ معاف ہے، ایسی بات۔ تھپڑ مار دیا، لگ گیا۔ مولانا صاحب کی زیارت بند ہو گئی۔ زیارت، جس کو روز زیارت ہوتی ہو اور بند ہو جائے، جو حال اس کا ہو وہ میں اور آپ سمجھ سکتے نہیں۔ بڑا روئے، بچے سے معافی مانگی، دعا بھی کروائی، اس کی بہت خدمت کی، لیکن زیارت نہیں ہو رہی۔ اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، اس بزرگ سے مل، اس بزرگ سے مل، حضرت جی حضرت جی، بہت روتے تھے۔ زیارت، کسی نے کہا مدینہ منورہ جاؤ سفر کر کے، وہاں پہنچ گئے، وہاں بھی روضہ شریف پہ جا کے بہت معافی چاہی، دعا کی، روئے گڑ گڑائے۔ زیارت اونچی۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے۔ کسی نے کہا مولانا صاحب یہاں ایک خاتون ہے، عورت ہے، مجذوبہ سی، اب پرانے سے کپڑے پہنے ہوں گے، 6-7 کپڑے پہنے ہوں گے بجائے 2 کپڑوں کے، بہت سارے کپڑے پہنے ہوں گے، کچھ مجذوبہ سی عورت ہے، وہ کبھی کبھی زیارت کو آتی ہے، اس کے پاؤں پکڑ لینا، کام کروانا ہے نا، اس کے پاؤں اونچی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ہے مجذوبہ عورت کے پاؤں پکڑوں، سالک کی شان زیادہ ہے، ہم تو اکڑ میں ہی رہ جاتے ہیں نا۔ انہوں نے سن لیا، چونکہ جو ان پر گزر رہی تھی، بیت رہی تھی، وہی جانتے تھے، اور اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ گزرتی تھی، آتی تھی۔ وہ جب آئی، لوگوں نے بتایا یہ ہے، اس کے پاؤں میں گر گئے، روئے، کیونکہ دل پہ جو چوٹ لگی ہوئی تھی وہ گہری تھی، اندر سے ان کا رونا نکلا۔ اس نے مجذوبہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا شف مولانا ھذا رسول اللہ۔ اور مولانا صاحب اٹھو، تم اب تک خواب میں دیکھتے تھے، یہ سامنے دیکھو رسول اللہ موجود، جاگتے میں زیارت کرا۔ مگر چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ جو منہ پھاڑ پھاڑ کے نبی کے لیے غلط جملے کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، کیا یہ نبی کے عشق کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اونچی۔ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کرم ہو، آدمی رات کو سوئے، کچھ راتوں رات ہی کرم ہو گیا، صبح اٹھے دنیا بدلی ہوئی، ادھر یا ادھر دونوں طرح ہوتا ہے۔ تو نیک اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اب نیک ہوں تو میں کچھ نہیں بگڑ سکتا، نہیں، ہر وقت دعا کیا کرو، یا اللہ جو نعمت دی ہے یہ چھینے نہیں،
زوال نعمت سے بچانا، یہ نعمتیں قائم رہیں، اس کا فضل ہوگا تو بات بنے گی، ورنہ بنتی اونچی گئی ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں میں نے ایک بات صوفیوں کے لیے کرنی ہے، دل کیا ہے؟ سائنس نہیں مانتی، سائنس کہتی ہے دماغی ہے سب کچھ، دل کا کام صرف پمپنگ کرنا، خون پمپ کرتا اور کچھ نہیں کرتا، یہ سائنس۔ دل سائنس کا ہوتا تو سائنس ایسی کیوں ہوتی؟ اگر واقعی سائنس کا دل ہوتا تو جتنے سائنس پڑھتے ہیں ولی اللہ بن جاتے ہیں، ان کے پاس دل نہیں ہے۔ سنیں، وہ ایک خانے میں دو مہمان ٹھہرتے ہیں، پوچھ رہا ہوں، ایک دوست ہو ایک دشمن ہو، ایک خانے میں ٹھہریں گے؟ دل ہے نا، دل، یہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ کیا ہے؟ میرا کہنا نہیں، حدیث شریف ہے، قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا آواز۔ آپ کے دل میں کون بس رہا ہے؟ اور کہہ رہے ہو بتاؤ سچ کون ہے؟ دنیا، خواہشات، او فلانا ایکٹر، فلانا کرکٹر، فلانا، میں اس کا بڑا فین ہوں، پتہ نہیں ملت فین ہے یا پاک فین ہے۔ ان پنکھوں کے نام لیے کوئی کمیشن نہیں ملتی مجھے، ایسے ہی نہ کہے۔ بہت زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمان کہلا کے کافروں کے، یہود و نصارہ کو، جی مجھے ان سے بہت اچھے لگتے ہیں، یوں آپ یہ باتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کیوں نہیں کہتے مجھے صدیق اکبر سے پیار ہے، فاروق اعظم سے پیار ہے، عثمان غنی سے پیار ہے، مولا علی سے پیار رضی اللہ عنہ؟ سوچو، اور یہ دل عرش اللہ ہے، اس میں اللہ کے پیارے ہونے چاہیے، اللہ کے دشمن اونچی، یہ محبت الہی کا مرکز ہے، گنجینہ ہے، غیر اللہ کی محبت کی یہاں گنجائش۔ غیر اللہ سے مراد وہ جو اللہ کے پیارے نہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی محبت تو اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ان کو چاہا جاتا ہے۔ تو اب یہ دل جو ہے نا، دل، اس دل میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو پھر بتاؤ، جس کمرے میں آپ کا دشمن ہو آپ جائیں گے؟ رہنا پسند کریں گے؟ یا خانہ دو مہمان نہ گنجت، فارسی کی کہاوت ہے نا، اس میں ایک کمرے میں دو الگ الگ لوگ ہوں جو دوسرے وہ نہیں ڈرتے، تو آپ کے دل میں اگر وہ ہوں جو اللہ کو پیارے نہیں ہیں تو پھر اس میں اللہ سمائے گا؟ اونچی کہیے، نہیں سمائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دل کی صفائی۔ کیا کرنا ہے؟ اونچی کہیں، وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ کسی ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے ہوگی یا لیکوڈ سے ہوگی؟ صابن کی پیٹی لے آؤ بازار سے، پوری رگڑ رگڑ کے دل دھو لو، صفائی ہو جائے گی؟ اونچی، وہ کسی اللہ والے کی نگاہ سے ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ مولانا روم فرماتے ہیں تو قالی ہے، باتیں بہت کرتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے، حال بن، حال تیرا حال ہونا چاہیے۔ صرف قال کا مطلب زبان سے کہنا، حال کا مطلب حال ہو جانا،
ایسا حال ہو جائے، ایک تو میں نا زبان سے کہوں مجھے نبی سے بڑی محبت ہے، نبی سے بڑی محبت، یہ قال ہوگا، میں اپنے آپ کو ایسا بنا لوں جو دیکھے وہ کہے اس کو نبی سے محبت ہے، وہ حال ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں قال سے نکل آگے، عالی بن، قالی نہ بن بلکہ عالی بن۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ مولانا نے فرمایا قال را بگزار مرد حال شو، مرد حال بن قالی نہ بن۔ کیسے ہوگا؟ پیش مرد کامل پامال شو، اور کسی کامل مرد یعنی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے، یہ حال مل جائے گا۔ لیکن اکڑ رہے گی، پھر یہ دولت ہاتھ آنی نہیں، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور دل صاف کرو۔ کیا کرو؟ اس دل میں کیا ہونا چاہیے؟ رب ہونا چاہیے۔ اس دل میں رب کے پیارے ہونے چاہیے، جو رب کو پسند نہیں، نبی کو پسند نہیں، ان سے کوئی تعلق۔ جو سنی ہے وہ بولے اور اونچی، یہ یاد کر لو، یہ سبق میں بار بار پڑھاتا ہوں، یاد کر لو یہ سبق۔ بدعقیدہ کے لیے کوئی گنجائش، کیونکہ جو نبی کا وفادار نہیں، میرا تمہارا کہاں سے ہوگا؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالی ادب کی، محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے جو آیت شروع ہو رہی ہے صرف وہ سناتا ہوں، اس کا بیان، یہ آگے حج کا پورا بیان آ گیا اتفاق سے، اور مکہ مکرمہ کا ذکر ہے، لہٰذا آپ آیت سن لیں، انشاءاللہ تفسیر اگلے جمعے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، اب ذکر آ گیا بیت اللہ کا کیسے بنا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہم نے بتایا کہاں بنانا ہے، کیسے بننا ہے، یہ سارا یہ بیان انشاءاللہ آ رہا ہے، اور مہینے بھی حج کے ہیں، ذکر بھی اتفاق سے آ گیا ہے، تو اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یوم تحفظ ناموس رسالت، یوم عظمت رسول منایا۔